بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاندلہ میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا، اس پر جھگڑا چل پڑا۔ مسلمان کہتے تھے یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے، ہندو کہتے تھے یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے۔ چنانچہ مقدمہ بن گیا۔ جب مقدمہ آگے چلا تو مسلمان کہنے لگے اگر یہ زمین کا ٹکڑا ہمیں ملا تو ہم اس پر مسجد بنائیں گے۔ ہندوؤں نے جب سنا تو اس کی ضد کہا اگر ہمیں ملا تو ہم اس پر مندر بنائیں گے۔ اب بات دو انسانوں کی انفرادی تھی مگر رنگ اجتماعی کا بن گیا۔ ایک طرف سارے مسلمان جمع ہو گئے، دوسری طرف سارے ہندو جمع ہو گئے۔ اب سارے شہر کے اندر قتل و قتال ہو سکتا تھا، خون خرابہ ہو سکتا تھا اور شہر کا امن ہے وہ خراب ہو سکتا تھا۔ انگریز جج تھا وہ بھی بہت پریشان حال تھا کہ ان میں آپس میں کوئی صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ ایسا نہ ہو اگر ان میں ایک دفعہ لڑائی کی آگ جل گئی تو پھر اس کا بجھانا مشکل ہو جائے گا۔ انگریز جج نے مقدمہ سننے کی بجائے ایک تجویز پیش کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں۔ تو اس پر ہندوؤں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی کے اندر بتا دیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے۔ اگر وہ کہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا مسلمانوں کا ہے تو آپ مسلمانوں کو دے دیجئے، اگر وہ کہیں یہ زمین کا ٹکڑا مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہندوؤں کا ہے تو ہمیں دے دیجئے۔ جج نے دونوں فریقین سے پوچھا تو دونوں فریقین اس بات پر راضی ہو گئے۔ جج نے تاریخ طے کر دی کہ فلاں تاریخ کو آنا، اس مسلمان کو بھی بلا لیں گے۔ اب مسلمان باہر نکلے، خوشیاں بنانے لگے، نعرے لگانے لگے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی جو بھی ہوگا مسلمان ہوگا لہذا مسجد بنانے کی بات کرے گا۔ ہندوؤں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اپنی رائے کیا دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو اپنا حاکم بنا لیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمہ اللہ کا نام بتایا جو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ جب مفتی صاحب کمرہ عدالت میں پہنچے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، تو مسلمان کہنے لگے مفتی صاحب تو ضرور مسجد بنانے ہی کی بات کریں گے۔ جج نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب بتائیے یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے۔ جب مفتی صاحب نے اتنا کہا تو جج نے اگلی بات کہی کہ جب مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے تو کیا ہندو اب اس پر مندر بنا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی ان کی یہ ملکیت ہے، ان کو اختیار ہے، چاہے وہ مندر بنائے چاہے گھر بنائے۔ جج نے فیصلہ دے دیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، لیکن جج نے اپنے فیصلے کے اندر ایک عجیب بات لکھی۔ اپنے فیصلے کے اندر لکھا کہ آج اس مقدمہ میں اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گیا۔ جب ہندوؤں نے سنا تو ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے اپنی بات سنا دی، اب ہماری بات بھی سن لیجئے، ہمارا فیصلہ بھی سن لیجئے۔ ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائیں گے۔ تو میرے بھائیو مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا ہوا۔ بعض دفعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا ایک آسان راستہ ہے، تو میرے بھائیو جھوٹ بولنا ایک آسان راستہ نہیں ہوتا۔ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے انسان کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹے آدمی سے اللہ رب العزت بھی نفرت کرتے ہیں، جھوٹے آدمی سے انسان بھی نفرت کرتے ہیں۔ جھوٹا آدمی اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سچی زندگی گزارنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔